آج کی اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس۔ فرسٹ آف آل یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم اپنی ڈیلی کنورسیشن میں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا یوز کب اور کیوں کرتے ہیں۔ تو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے لیے یہاں پر ہم 2 پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں۔ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس یوز کرنے کے لیے آپ یہ 2 پوائنٹس یاد رکھیں۔ This is the first point: actions that were started and completed in the past. یعنی تمام وہ ایکشنز جو پاسٹ یعنی گزرے ہوئے زمانے میں شروع ہوئے اور پاسٹ میں کمپلیٹ بھی ہوئے، تو اس قسم کے ایکشنز کے لیے ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا یوز کرتے ہیں۔ Now look at this example. The students had played cricket. Students کرکٹ کھیل چکے تھے۔ اس ایگزامپل میں ہم نے the third form of the main verb کا یوز کیا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایکشن پاسٹ میں کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ This is the second point: to describe an action that started and finished before another action in the past. اس کا مطلب ہے کہ ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ان ایکشنز کے لیے بھی یوز کرتے ہیں جب ایک ایکشن پاسٹ میں کمپلیٹ ہوتا ہے مگر اس کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے بھی ایک اور ایکشن کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے، یعنی ایسی صورت میں 2 ایکشنز کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ مزید ایکسپلینیشن کے لیے آپ اس ایگزامپل کو غور سے دیکھیے۔ I had eaten breakfast before I went to school. یعنی اسکول جانے سے پہلے میں ناشتہ کر چکا تھا۔ اس ایگزامپل میں 2 ایکشنز کا ذکر ہے اور دونوں ایکشنز پاسٹ یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ یعنی ایک ایکشن یہ ہے، یہ آلریڈی کمپلیٹڈ ہے، یہاں پر ہم نے the second form of the main verb کا یوز کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکشن پاسٹ میں کمپلیٹ ہوا ہے، یعنی یہ سینٹینس پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہے۔ مگر اس ایکشن کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے بھی ایک اور ایکشن کمپلیٹ ہوا ہے اور وہ ایکشن یہ ہے I had eaten breakfast، یعنی اس ایکشن سے بہت پہلے یہ ایکشن کمپلیٹ ہوا ہے۔ اس سینٹینس پر اگر آپ غور کریں تو یہ سینٹینس اصل میں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا سینٹینس ہے، یعنی یہاں پر 2 ایکشنز آلریڈی کمپلیٹڈ ہیں۔ ایک ایکشن نیئر پاسٹ میں کمپلیٹ ہوا ہے جس کا زیادہ ٹائم نہیں ہوا، اور ایک ایکشن کا تعلق ڈسٹنٹ پاسٹ سے ہے، یعنی اس کے کمپلیٹ ہونے کا زیادہ ٹائم ہوا ہے۔ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے یوزز آپ نے پڑھ لیے کہ کن کن صورتوں میں ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا یوز کرتے ہیں۔ ادر ٹینسز کی طرح اس ٹینس کے بھی کچھ رولز ہیں، تو آئیے یہ تمام رولز 1 by 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس سیکھ سکتے ہیں۔ رول نمبر 1: the use of the pronouns. انگلش لینگویج میں یہ 7 پروناؤنز ہیں اور انگلش گرامر میں ہم ان پروناؤنز کا یوز کرتے ہیں۔ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بھی ہم ان پروناؤنز کا یوز کریں گے، یعنی فرسٹ پرسن پروناؤنز I and we، سیکنڈ پرسن پروناؤن you، اینڈ تھرڈ پرسن پروناؤنز he، she، it and they۔
رول نمبر 2 ہیلپنگ ورب. پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہمارے پاس صرف ایک ہی ہیلپنگ ورب ہے یعنی ہیڈ. تمام سبجیکٹس یعنی ناؤن اینڈ پروناؤنس کے ساتھ ہم اس ہیلپنگ ورب کا یوز کریں گے. یہاں پر آپ یہ بات نوٹ کریں کہ ہیڈ سیکنڈ اینڈ تھرڈ فارم ہے ہیز کا. رول نمبر 3 دا یوز آف دا مین ورب. پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہم دا تھرڈ فارم آف دا مین ورب کا یوز کریں گے یعنی پاسٹ پارٹیسپل فارم. یعنی ورب کی اس فارم میں کوئی چینج نہیں ہوگی. پازیٹیو، نیگیٹو اینڈ انٹروگیٹو سینٹینسز میں ہم دا تھرڈ فارم آف دا مین ورب کا یوز کریں گے. رول نمبر 4 آئیڈینٹیفیکیشن یا ٹرانسلیشن. پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے سینٹینسز بنانے کے لیے آپ یہ فارمولہ یاد رکھیں. ہم اس فارمولے اور اس سیکوینس کے مطابق سینٹینسز بنائیں گے. یعنی اس سیکوینس کے مطابق سب سے پہلے سبجیکٹ ہوتا ہے، سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب ہیڈ، ہیلپنگ ورب کے بعد دا تھرڈ فارم آف دا مین ورب، اور ورب کے بعد سینٹینس کا ریمیننگ پارٹ یعنی آبجیکٹ وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی انگلش کا کوئی بھی سینٹینس جو اس فارمولے اور اس سیکوینس کے مطابق ہوتا ہے تو اس قسم کے تمام سینٹینسز پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے ہوتے ہیں. یہ اس کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے. اسی طرح پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے کسی بھی سینٹینس کو اگر آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو ٹرانسلیشن کے آخر میں اس قسم کے الفاظ آتے ہیں یعنی چکا تھا، چکی تھی اور چکے تھے وغیرہ. اور اگر اردو کا کوئی بھی سینٹینس جس کے آخر میں اس قسم کے الفاظ ہوتے ہیں تو ان سینٹینسز کو جب بھی آپ انگلش میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس قسم کے سینٹینسز کو کنورٹ کرنے کے لیے آپ یہ فارمولہ اپلائی کریں گے. یہ اس کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ اس قسم کے سینٹینسز میں ایسے الفاظ آتے ہیں. Now look at this example. They had won the match. اور اس سینٹنس کی ٹرانسلیشن ہے وہ میچ جیت چکے تھے. پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے اس سیکوینس کے مطابق اس سینٹنس میں یہ سبجیکٹ ہے، یہ ہیلپنگ ورب ہیڈ استعمال ہوا ہے، اسی طرح یہ دا تھرڈ فارم آف دا مین ورب ہے اور یہ اس سینٹنس کا آبجیکٹ ہے. اور ٹرانسلیشن میں اگر آپ دیکھیں تو ٹرانسلیشن کے آخر میں الفاظ آئے ہیں چکے تھے، یعنی یہ اس ٹینس کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن میں اس قسم کے الفاظ ضرور آئیں گے. اب آئیے نیگیٹو سینٹینسز بنانے کا طریقہ ڈسکس کرتے ہیں. پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں جب بھی آپ نیگیٹو سینٹینسز بناتے ہیں تو اس سیکوینس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہوتی ہے. یعنی ہیلپنگ ورب کے فوراً بعد آپ نے ناٹ کا اضافہ کرنا ہوگا تو اس طرح آپ کے پاس نیگیٹو سینٹینس بن جائے گا. Now look at this negative sentence. He had not written an essay. وہ مضمون نہیں لکھ چکا تھا. اور اس طرح ہمارے پاس نیگیٹو سینٹینس بن گیا. اسی طرح پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں
آپ نے انٹروگیٹو سینٹینسز کس طرح بنانے ہیں؟ تو آئیے انٹروگیٹو سینٹینسز بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ انٹروگیٹو سینٹینسز بنانے کے لیے آپ نے ایک بار پھر اس سیکوینس اور اس فارمولے میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہوگی، یعنی ہیلپنگ ورب کو سینٹینس کے بالکل شروع میں لگانا ہے، اس کے بعد سبجیکٹ اور دا تھرڈ فارم آف دا مین ورب کا یوز کرنا ہوگا۔ ورب کے بعد آبجیکٹ یا سینٹینس کا ریمیننگ پارٹ ہوتا ہے، اور سینٹینس کے بالکل آخر میں آپ نے کوسچن مارک ایڈ کرنا ہے۔ انٹروگیٹو سینٹینس کی اس ایگزامپل کو دیکھیے، ہیڈ علی وزٹڈ دا سٹی۔ کیا علی شہر کی سیر کر چکا تھا؟ اس ایگزامپل میں آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ سینٹینس کے بالکل سٹارٹ میں ہم نے ہیلپنگ ورب لگایا ہے اور سینٹینس کے آخر میں ہم نے کوسچن مارک کا اضافہ کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ انٹروگیٹو سینٹینس بن گیا۔ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے تمام رولز ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم پروناؤنز اینڈ ناؤن سے کچھ سینٹینس بنانے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا سینٹینس ہے، ہی ہیڈ لیوڈ ان دس ہاؤس بیفور ہی وینٹ ٹو لنڈن، اور اس سینٹینس کی ٹرانسلیشن ہے، لندن جانے سے پہلے وہ اس گھر میں رہ چکا تھا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سینٹینس میں بھی 2 ایکشنز کے کمپلیٹ ہونے کا ذکر ہے، یعنی ایک ایکشن یہ ہے، یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، مگر اس ایکشن سے پہلے ایک اور ایکشن کمپلیٹ ہوتا ہے، یہ ایکشن ہی ہیڈ لیوڈ ان دس ہاؤس۔ We have another sentence, she had studied this story. وہ یہ کہانی پڑھ چکی تھی۔ ہمارے پاس اگلا سینٹینس ہے، it had rained، اور اس کی ٹرانسلیشن ہے، بارش ہو چکی تھی۔ We have another sentence, I had opened the door. میں دروازہ کھول چکا تھا۔ ہمارے پاس اگلا سینٹینس ہے، You had played football before they came. ان کے آنے سے پہلے تم فٹ بال کھیل چکے تھے۔ We have a negative sentence, we hadn't plucked the flowers. ہم پھول نہیں توڑ چکے تھے۔ ہمارے پاس اگلا سینٹینس انٹروگیٹو سینٹینس ہے، had they broken the door. کیا وہ دروازہ توڑ چکے تھے؟ یہ ایک اور سینٹینس ہے، اور اس سینٹینس میں ہم پلورل ناؤن کا یوز کرتے ہیں۔ The students had studied books before the teacher came. استاد کے آنے سے پہلے طلبہ کتابیں پڑھ چکے تھے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ رولز کے مطابق ہم نے تمام سینٹینسز اس سیکوینس کے مطابق بنائے، یعنی سب سے پہلے سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب، دا تھرڈ فارم آف دا مین ورب اور آبجیکٹ، اور اس طرح تمام سینٹینسز کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے اس کے آخر میں اس قسم کے الفاظ آئے تھے، یعنی یہ اس کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس سیکھ چکے ہوں گے۔